فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب سب بھائی اکٹھے ہو کر اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس معصوم یوسف کو وہ تنگ و تاریک کنویں میں ڈال دیں گے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کنویں کی تنگ و تاریک دیواروں کے ساتھ، جہاں صرف پانی کی سرسراہٹ ہے اور اندھیرا ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، وہاں پر وحی کا نور چمکنے لگا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کی طرف، اے میرے پیارے یوسف، کوئی بات نہیں، آج آپ تنہا ہو گئے ہیں، آپ ہمیں یاد کیجئے، ہم اپنی یاد میں تنہا ہونے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے یوسف پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا، دور ایسا آئے گا، زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، آج کا طاقتور کل کمزور ہوگا، آج کنویں میں ڈالنے والے کل مجرم بن کر کھڑے ہوں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے میرے پیارے یوسف، وہ وقت آئے گا ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے اور یہ کنویں میں ڈالنے والے آپ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، اس وقت آپ ان کو یاد دہانی کروائیں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ ان کو بتائیں گے، آپ ان کو یاد کروائیں گے کہ ایک دور تھا تم نے معصوم یوسف کو باپ سے جدا کر کے تنہائیوں میں ڈالا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں یاد بھی نہیں ہوگا، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد سے آباد کیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام پر تسلیاں نازل کی، حالات بدل جاتے ہیں، پھر زمانہ بدلا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، لیکن ایک وقت یوسف علیہ السلام پر پھر تنہائیوں کا آیا۔ قرآن پکار کے کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب دعا کی اللہ سے، لوگ آزادیوں کی دعا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے قید کی دعا کی ہے۔ قال رب السجن، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید خانہ، جیل کی تنگ و تاریک سلاخیں، احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ مصر کی عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اے میرے رب، جیل کی تنگ و تاریک سلاخوں کو قبول کر لینا میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی یاد سے اپنے تنہائیوں کو آباد کرنے والے، اس کی محبت میں زندگی کی آزادیوں کو، قربانیوں کو جیل کی تنگ و تاریک سلاخوں کے پیچھے قربان کر دیتے ہیں۔ احب الی مما یدعوننی الی رب السجن، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کی
تنہائیوں کو اللہ کی دعوت سے آباد کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ دعوت کا چراغ روشن کرے، وہ جیل کی سلاخوں میں ہو وہاں بھی اللہ کی دعوت کا مرکز بنا لیتا ہے۔ وہ ویرانے میں بیٹھے، اللہ ویرانے کو بھی دعوت الہی کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء و رسول کی تنہائیاں اللہ کی یاد سے آباد تھی۔ آج ہماری تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہیں۔ آج وعدہ کرے، نیت کرے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی تنہائیوں کو، اپنی راتوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔